بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبع خیر و برکت، پیکر رشد و ہدایت، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لسانی ابن حضرت سید علی شاہ قدس سرہما 21 ساون 1916 بکرمی بروز جمعۃ المبارک بمقام علی پور سیدہ شریف پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ کے اجداد میں ایران کے نامور بزرگ حضرت نظام الدین شاہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لسانی قدس سرہ بچپن میں کم گو اور تنہائی پسند واقع ہوئے تھے۔ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں بہت کم حصہ لیتے تھے۔ 8-9 برس کی عمر میں مولانا عبدالرشید علی پوری سے علوم کا درس لینا شروع کیا۔ کلام مجید پڑھنے کے بعد فقہ، حدیث اور تصوف کی سیدھا کتابیں پڑھی۔ ویسے تو آپ تمام اسباق توجہ اور محنت سے پڑھتے تھے، لیکن تصوف سے زیادہ شغف تھا۔ اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام کی سوانح اور حالات کا مطالعہ بہت مرغوب خاطر تھا۔ تصوف اور بزرگان دین کے اس تعلق نے آپ کے دل میں عشق الہی کی شمع فروزاں کر دی۔ اب آپ کو مرشد کامل کی جستجو ہوئی تاکہ روحانی پیاس کو معرفت کے آب زلال سے تسکین دی جا سکے۔ تلاش مرشد میں آپ کئی دفعہ چورا شریف حضرت خواجہ فقیر محمد المعروف بابا جی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب دل پوری طرح مطمئن ہو گیا تو گھر سے بیعت کا ارادہ لے کر لاہور پہنچے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ حضرت بابا جی لاہور میں تشریف فرما ہیں۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ موضع پٹیالہ تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ لاہور سے پٹیالہ اور پھر وہاں سے موضع دھونکل وزیر آباد اور وہاں سے سیالکوٹ پہنچے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ بہت جلد مدارج سلوک طے کرتے ہوئے اس مرتبہ پر پہنچے کہ خلافت سے نواز دیے گئے۔ آپ کے دل میں اپنے شیخ کی بے پناہ محبت تھی۔ چورا شریف کے علاقے کا کوئی شخص بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کا بے حد احترام فرماتے اور شفقت سے نوازتے۔ علی پور شریف میں 2 ایسے باکمال بزرگ آرام فرما ہیں جو ہم نام ہونے کے علاوہ حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی قدس سرہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس لیے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ثانی صاحب کا امتیازی لقب عطا فرمایا تھا۔ بعد ازاں آپ کی ترقی درجات کے پیش نظر لسانی کا لقب عطا فرما دیا۔ مرشد کامل نے اپنے جس مرید کو لسانی کا لقب عطا فرمایا ہو، اس کا ثانی کون ہوگا؟ حضرت لسانی قدس سرہ اتباع شریعت، اخلاق عالیہ، مریدین کی اصلاح اور تربیت، سادگی اور بے نفسی میں بے نظیر تھے۔ 5 وقتہ نماز با جماعت، تہجد، اشراق پوری پابندی سے ادا کیا کرتے تھے۔
اور وظائف سفر و حضر میں باقاعدگی سے پڑھتے اور ہر معاملے میں سنت نبوی کی پیروی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ خلق خدا کی اصلاح کے لیے آپ کے فرمودات آج بھی کامیابی کی دلیل ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی کیمیا گری یاد حق ہے۔ جس جگہ سے آداب شریعت اٹھ جائیں وہاں سے فکر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ درویش کے لیے دو چیزیں بربادی کا باعث ہیں، حرص دنیا اور نامحرم عورتوں سے تعلق۔ تین چیزوں کی حد نہیں نبی کریم کے درجات اور شیر سلوک اور ادب۔ ویسے تو آپ کے فیض صحبت سے ہزاروں مرید فیض یاب ہوئے، آپ سے بیعت ہوئے، لیکن جن حضرات کو آپ نے خلعت خلافت سے نوازا ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں۔ چند خلفاء کے نام جو کہ نیچے درج ذیل ہیں جنہیں آپ نے خلافت سے نوازا: نمبر 1 مولانا سید چراغ علی شاہ صاحب مڑارہ شریف والے، نمبر 2 مولانا میاں احمد دین لنگاہی جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، نمبر 3 مولانا محمد شفیع موزہ بڑد ضلع گرداسپور، نمبر 4 صوفی محمد الدین مدراسی، نمبر 5 پیر محمد شریف فتووال، نمبر 6 مولانا حکیم عبدالغنی موزالڑ ضلع سیالکوٹ، نمبر 7 مولانا فضل الہی دوگیرہم۔ یہ جو ان لوگوں کو آپ نے خلافت سے نوازا، 14 شعبان المعظم 1 اکتوبر 1939 کو آپ نے داعی الاجل کو لبیک کہا۔ آپ کا مزار پر انور علی پور سیدہ میں مرج انعام ہے۔ ہر سال اس پر ہزاروں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں اور فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔